اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا وکواعب ترابا وکأسا دہاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، تلاوت کردہ آیتیں قرآن کریم کے 30ویں پارے سورہ نبا کی آیتیں ہیں۔ یہ سورہ جو 30ویں پارے کی سب سے پہلی صورت ہے، اس کے ترجمہ اور تشریح کی ابتدا گزشتہ ہفتے کی گئی تھی اور اس سورت کی 30 آیتیں مکمل ہو گئی تھیں۔ اس صورت میں جملہ 40 آیتیں اور 2 رکوع ہیں۔ انشاءاللہ 10 آیتوں کا ترجمہ اور اس کی تفسیر آپ حضرات کے سامنے آج پیش کی جائے گی۔ گزشتہ جو آیات آئی تھیں اس میں خاص طور سے قیامت کا تذکرہ تھا، اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس کائنات میں پھیلی ہوئی بے شمار نعمتیں، جس کو اللہ کی مخلوقات عموماً اور خصوصاً انسان جسے استعمال کرتے ہیں، اس کا تذکرہ کیا گیا، اور پھر اس قیامت اور اس کے ہولناک منظر کو پیش کیا گیا۔ پھر میدان محشر میں لوگ جمع ہوں گے، اور جن کے اعمال برے ہوں گے اور جنہوں نے کفر کی زندگی گزاری ہوگی وہ جہنم میں جائیں گے۔ پھر ان کی کیا سزائیں ہوں گی، اس کو بڑے خوفناک انداز میں کہہ لیجئے اللہ رب العزت نے اس صورت کے اندر پیش کیا ہے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اس صورت کی جو 30ویں آیت ہے، فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، کہ ہم کسی اور چیز میں اضافہ نہیں کریں گے سوائے یہ کہ ان کا عذاب بڑھا دیا جائے گا، ان کے عذاب میں اضافہ ہی ہوتا رہے گا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ جب ایک عذاب ایک سختی کے اندر جہنمی رہے گا، آگ میں جلنے کا عذاب اسے دیا جا رہا ہے، تو جب اس سے پناہ مانگے گا، اس سے چاہے گا کہ چھٹکارا مل جائے، تو اس کے عذاب کو اور بڑھا دیا جائے گا۔ گرم پانی اس کو پلایا جائے گا، پیپ اس کو پلائی جائے گی، اور جب اس سے نجات کے لیے اللہ تعالیٰ سے فریاد کرے گا تو اللہ رب العزت اس کے عذاب کے اندر اور اضافہ فرما دیں گے۔ مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ قرآن کریم میں جہنمیوں کے لیے اس سے زیادہ سخت آیت اور کوئی بھی نہیں ہے، اور بعض مفسرین نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کے عذاب میں اس لیے اضافہ کرتے رہیں گے کہ اگر یہ دنیا کے اندر اور بھی ان کو زندگی ملتی تو یہ اپنے کفر کے اندر بڑھتے رہتے اور اللہ کی نافرمانیوں میں بڑھتے رہتے، اس لیے اللہ رب العزت انہیں آخرت میں اور جہنم میں ان کے عذاب کو بڑھاتے رہیں گے۔ اللہ رب العزت نے ان 30 آیات میں خاص طور سے جو آخری آیات تھیں اس میں نافرمانوں کا تذکرہ کیا تھا کہ جو نافرمانی کی زندگی گزارتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی نہیں گزارتے، ان کا حشر کیا ہوگا، ان کا انجام کیا ہوگا۔ آگے جو آیات تلاوت کی گئی ہیں اس میں اللہ رب العزت فرما برداروں کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ جنہوں نے فرما برداری کی زندگی گزاری، جنہوں نے اللہ کو مان کر اس کے حکم کی پیروی کی، جنہوں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر مانا اور آپ کی نبوت اور رسالت کا اقرار کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کیا، ان کا تذکرہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ اور اللہ رب العزت کا یہ دستور ہے، اور قرآن میں بارہا اللہ تعالیٰ نے جہاں جہنمیوں کا اور جہنم کے عذاب کا تذکرہ فرمایا، وہاں جنتیوں کا بھی اور جنت کی نعمتوں کا بھی تذکرہ فرمایا۔ گویا اللہ رب العزت نے اگر کہیں خبردار کیا ہے تو فوراً اس کے بعد اللہ رب العزت نے ترغیب بھی دی ہے کہ دیکھو جہنم بھی میں نے بنائی ہے، جنت بھی میں نے بنائی ہے،
میں یہ نہیں چاہتا کہ میری مخلوق جہنم کے اندر جائے، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ جنت کا دروازہ تم کھٹکھٹاؤ اور جو میری رحمت کا دروازہ ہے اس کو کھٹکھٹاؤ۔ اللہ رب العزت نے اس لیے قرآن کریم کے اندر بار بار اس کی ترغیب دلائی ہے اور جنت کا بھی تذکرہ فرمایا ہے اور اس کی نعمتوں کا بھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان للمتقین مفازا، یقیناً پرہیزگاروں کے لیے بڑی ہی کامیابی ہے۔ تقویٰ کی مختصر سی تعریف یہ کی جاتی ہے کہ اللہ رب العزت نے جس کام کو کرنے کا حکم دیا ہے اس کو کرے اور جس سے منع کیا گیا ہے اس سے رک جائے۔ بس یہ مختصر سی تعریف تقویٰ کی، زیادہ لمبی چوڑی نہیں۔ جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا گیا اس پہ پابندی کے ساتھ عمل کرے، اس کو بجا لائے، اور جن کاموں سے روکا گیا ہے اس سے رک جائے، یہی تقویٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ متقیوں کے لیے بڑی ہی کامیابی ہے، یعنی اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ اصل کامیابی مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے اس میں کامیاب ہو جائے، اس کو اللہ رب العزت نے کامیابی قرار دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو کامیابی قرار دیا۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہی کامیاب ہے۔ تو کامیابی کا ہمارا معیار یہ ہونا چاہیے کہ آخرت کی جو زندگی ہے ہماری ہم اس میں کامیاب ہو جائیں، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ فرمایا ان للمتقین مفازا، کہ متقیوں کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے، اللہ کا خوف رکھنے والوں کے لیے کامیابی ہی کامیابی۔ یہ ہمارے اندر یہ صفت پیدا ہو جائے کہ اللہ کے ہم حکموں کو ماننے والے بن جائیں اور اللہ نے جن چیز سے منع کیا روکا ہے مجھ سے رک جائیں۔ یہی تقویٰ کی تعریف ہے اور یہی متقی کی صفت ہے۔ حدائق و عنابا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ باغات ہوں گے اور انگور، یعنی متقی لوگ جنت میں جائیں گے، کامیاب ہوں گے، اور وہاں جو ہے انہیں باغات، حدائق اور حدیقہ ایسے باغات کو کہا جاتا ہے کہ جس کے اطراف سے دیواریں اٹھی ہوں جو بالکل محفوظ ہو۔ تو اس باغ کے اندر اللہ رب العزت جنتیوں کا ٹھکانہ عطا فرمائیں گے، وعنابا، اور اس میں انگور ہوں گے۔ اللہ رب العزت جو جنت کی نعمتیں ہیں ان نعمتوں کو ہمیں سمجھانے کے لیے دنیا کی چیزوں کا تذکرہ فرماتے ہیں، ورنہ جنت کی جو نعمتیں ہیں اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی اصلیت کیا ہے، یہ اللہ رب العزت کو معلوم ہے۔ اگر اللہ رب العزت اس کی حقیقت کو، اس کی اصلیت کو ہمارے سامنے اگر اس کا تذکرہ فرماتے تو وہ ہمارے سمجھ میں نہیں آتی۔ اس لیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جو جنت کی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا ہے اور وہ نعمتیں دنیا کے اندر پائی جاتی ہیں تو صرف نام کے اندر مشترک ہیں، اس کی حقیقت کیا ہے وہ اللہ رب العزت کو معلوم ہے۔ اب جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انگور ہوں گے، اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا میں جو انگور مل رہے ہیں ایسے ہی انگور ہوں گے، لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ۔ سورہ سجدہ کی آیت ہے کہ اے جنتیوں تمہیں معلوم نہیں کہ ہم نے تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا کیا سامان ہم نے تیار کر رکھا، یہ تم سوچ بھی نہیں سکتے، تمہیں معلوم بھی نہیں۔ تو جنت کی جو نعمتیں ہیں اس کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر جو چیزیں پائی جاتی ہیں جس سے ہم مانوس ہیں اس کا تذکرہ صرف ہمارے ذہن و دماغ میں آنے کے لیے فرمایا، ورنہ اس کی روح کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی اصلیت کیا ہے، یہ اللہ رب العزت جانتے ہیں۔ وَكَوَاعِبَ تَرَابًا، اور ہم عمر نوخیز لڑکیاں ہوں گی، یعنی ہم عمر ہوں گے۔ جنت میں جو شخص جائے گا وہ جوانی کی عمر کو رہے گا، یعنی اس کے اوپر بڑھاپا نہیں آئے گا۔ اس کے ساتھ جو ان کی حوریں ہوں گی، جو بیویاں ہوں گی، وہ نوخیز بھی ہوں گی، نو عمر بھی ہوں گی، بالکل ایسا نہیں کہ بوڑھی ہوں گی۔ اللہ رب العزت نے یہ آخرت کے اندر ایمان والوں کے لیے اور متقیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت جو ہے اللہ تعالیٰ نے عطا فرما رکھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَوَاعِبَ تَرَابًا، اور نوخیز ہم عمر لڑکیاں ہوں گی، وَكَأْسًا دِهَاقًا، اور چھلکتے ہوئے جام ہوں گے، یعنی شراب طہور جو پاکیزہ شراب پلائی جائے گی جنتیوں، جس میں اس کا تذکرہ آ چکا پچھلے صورتوں میں کہ جس میں کسی میں
جو ہے سونٹ کی آمیزش ہوگی، کیونکہ سونٹ اس کی خوشبو جو ہے اہل عرب بہت پسند کیا کرتے تھے، اور شراب کے اندر اس کو ملا کر پیتے تھے، اس سے خوشبو آتی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنت میں ایسی نعمتیں ملیں گے اور ایسے شراب ملیں گے جو پاکیزہ ہوں گے اور وہ چھلکتے ہوئے جام ہوں گے، جس کا تذکرہ پچھلی آیات میں آ چکا ہے کہ اللہ رب العزت نے ایسا مقرر کر رکھا ہے کہ اس کو بھرنے والے نے ایک اندازے کے مطابق بھرا ہوگا، کہ نہ بہت زیادہ ہوگی کہ اس کو اٹھانے میں پینے میں دقت محسوس ہو، اور نہ اتنی کم ہوگی کہ بار بار لینے کی ضرورت پڑے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری نعمتیں تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے مہیا کر رکھی۔ لا يسمعون فیہا لغوا ولا کذابا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس میں نہ کوئی بیہودہ بات ہوگی اور نہ کوئی جھوٹی بات۔ عموماً شراب پینے کے بعد دنیا کے اندر آدمی اس کی عقل خراب ہو جاتی ہے، وہ بیہودہ باتیں کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے۔ ایک آدمی سکون سے بیٹھا ہوا ہے لیکن اس سے آ کے لڑنے جھگڑنے کے لیے تیار ہو جاتا، لپٹ جاتا اور اس کا سکون غارت کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنت میں یہ نعمتیں ملیں گی، لیکن وہاں پہ نہ تو کوئی بیہودہ بات، نہ کوئی گالی گلوچ، نہ کوئی ایسی بات کہ جسے سن کر تکلیف ہو، اور نہ کوئی جھوٹی بات ہوگی۔ بس اطمینان ہی اطمینان رہے گا، سکون ہی سکون رہے گا۔ یہ نعمتیں اللہ رب العزت نے متقیوں کے لیے، اہل تقوی اور اہل ایمان کے لیے تیار کر رکھی۔ جزاء من ربک عطاء حسابا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ آپ کے پروردگار کی طرف سے بدلہ ہوگا۔ جو دنیا کے اندر ہم نے اچھے اعمال کیے ہیں، ہم نے اپنی خواہشات کو کچلا ہے، ہم نے جو تکلیفیں اٹھائی ہیں، جو مشقتیں برداشت کی ہیں، ہم نے جو ایک پابندی کی زندگی گزاری ہے، کیونکہ مومن کی زندگی جو ہوتی ہے وہ پابندی کی زندگی ہوتی ہے، اس کی اپنی مرضی نہیں چلتی، اس کا اپنا نفس نہیں چلتا۔ اگر وہ اپنی مرضی چلا رہا اور اپنے نفس کے جو ہے جذبے اور نفس کی چاہت کے مطابق زندگی گزار رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی تو نافرمانی کرنے والا ہی ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو تم نے دنیا میں اعمال کیے ہیں، جو مشقتیں اٹھائی ہیں، جو پابندیاں جھیلے ہیں، اس کا یہ بدلہ ہے۔ عطاء حسابا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بھرپور نوازش ہوگی، یعنی ایک تو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دیں گے، اور دوسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوگی۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ کوئی شخص اپنے اعمال کے بدلے جنت میں نہیں جائے گا جب تک کہ اللہ کا فضل نہ ہو، اللہ کی رحمت نہ ہو، اللہ کی عطا نہ ہو۔ صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، محمد بھی اللہ کے فضل کے بغیر جنت میں نہیں جائے گا۔ تو جو ہم اعمال کرتے ہیں، اچھے اعمال، اللہ رب العزت نے اس کے بدلے میں ہمیں دنیا کے اندر کتنی نعمتیں دے رکھی ہیں، بے شمار نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرما رکھی۔ جتنی نعمتیں ہم اللہ رب العزت کی استعمال کرتے ہیں، اتنے اعمال تو ہم سے نہیں ہو رہے۔ اگر اللہ رب العزت یہ فیصلہ فرما دے کہ جو تم نے دنیا میں اعمال کیے تھے اس کا بدلہ تمہیں دنیا کی نعمتوں کی شکل میں عطا کر دیا گیا، اب تمہارے پاس کیا بچا ہے؟ لیکن نہیں، اللہ رب العزت اپنا فضل فرمائیں گے، اور اللہ رب العزت اپنی عطا اور بخشش سے نوازیں گے اور بھرپور عطا فرمائیں گے کہ یہ جو بدلہ تمہیں مل رہا ہے، یہ تم اس غرور میں نہ رہو کہ تمہارے اعمال کی وجہ سے مل رہا ہے، یہ تو اللہ رب العزت کی عطا ہے اور اس کی دین ہے کہ اللہ رب العزت تمہارے ٹوٹے پھوٹے اعمال کو جو دنیا میں تم نے کیے تھے اس کو قبول فرما لیا، اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ نعمتیں عطا فرما دی۔ رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن لا یملکون منہ خطابا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو آسمانوں اور زمین کا مالک ہے، رب ہے، پالنے والا ہے، وما بینہما، اور جو چیزیں ان کے درمیان ہیں، آسمان اور زمین کے درمیان ساری چیزیں، ساری مخلوقات جو رہتی ہیں، ان سب کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ الرحمن، جو بڑے مہربان ہیں۔ لا یملکون منہ خطابا،
کسی کی مجال نہیں کہ اس سے بات کر سکے۔ یعنی اللہ رب العزت کتنا رحم فرمانے والے ہیں، کتنے رحیم اور کتنے کریم ہیں۔ اللہ رب العزت کی رحمت بے پایا بے انتہا ہے، اس کو کوئی شمار نہیں کر سکتا۔ ایک مثال کے طور پر فرمایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت اور رحم کرنے والے ہیں، اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کا اس قدر اس میدان محشر میں اور قیامت کے دن اس قدر جاہ و جلال ہوگا، اس قدر آپ کی ہیبت لوگوں کے اندر طاری ہوگی، لا یملکون منہ خطابا، کسی کی مجال نہیں ہے کہ وہ بات کر سکے اللہ رب العزت سے۔ یعنی کوئی یہ پوچھ گچھ نہیں کر سکتا، کسی کی مجال نہیں کہ اس کو نعمتیں کیوں زیادہ دے دی گئیں، اس کے کیوں جنت میں اونچے مقام پر پہنچا دیا گیا، اس کو کیوں جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ کسی کی مجال اور یہ ہمت نہیں ہوگی کہ اللہ رب العزت سے بات کر سکے۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، اللہ تعالیٰ اس کی منظر کشی کر رہے ہیں کہ جس دن روح سے مراد روح الامین یعنی جبریل علیہ السلام اور فرشتے صف بستہ کھڑے ہوں گے، قطار بنا کر صفوں کے اندر لائنوں کے اندر کھڑے ہوں گے اللہ کی جاہ و جلال کی قدرت کے آگے، اور اللہ کا ڈر اور خوف ایسا طاری ہوگا۔ یہ وہ فرشتہ جس کے 600 بازو ہیں، اگر ایک بازو وہ کھولتے ہیں تو پوری دنیا کو ڈھانک لیتے ہیں، ویسا جلیل القدر فرشتہ جبریل امین اور سارے فرشتے اللہ کے سامنے صف باندھے اپنے ہاتھوں کو باندھے ہوئے قطار میں اور لائن میں کھڑے ہوں گے۔ لا يتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، خدائے رحمان کی اجازت کے سوا کوئی بات نہیں کر سکے گا، وقال صوابا، اور جو بھی بات کرے گا وہ درست بات کرے گا۔ یعنی اللہ رب العزت جس کو اجازت دیں گے وہی اللہ تعالیٰ سے گفتگو کر پائے گا، انبیاء ہوں، فرشتے ہوں، صلحاء ہوں، علماء ہوں، کوئی بھی ہو، جس کو اللہ رب العزت اجازت دیں گے وہی اللہ رب العزت سے گفتگو کر سکے۔ اب دنیا کے اندر جو لوگ کفر اور شرک کے اندر مبتلا ہیں، جو بتوں کی پرستش کرتے تھے، جو اس زمانے میں دیوی دیوتاؤں کو پوجتے ہیں، یا جو بزرگوں کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے خدا کے ہاں کل قیامت کے دن سفارش کریں گے، اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر نفی کر دی کہ اللہ رب العزت جس کو اجازت دیں گے وہی جو ہے سفارش کر سکے گا۔ وقال ثوابا، اور سفارش بھی درست ہونی چاہیے۔ کوئی کافر کے بارے میں اگر سفارش کرے گا تو اس کی بات نہیں سنی جائے گی۔ اللہ جس کو اجازت دیں گے وہ سفارش کریں گے۔ مومن کے بارے میں اللہ رب العزت چاہیں گے تو اس کے لیے فیصلہ فرمائیں گے اور ان کی سفارش کو قبول فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت کے اجازت کے بغیر کوئی اللہ کے سامنے سفارش نہیں کر سکتا۔ اور ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے سامنے جب اپنے امتیوں کے اور اپنے مومنین بندوں کی سفارش کریں گے تو سجدے میں جا کر سفارش کریں گے۔ اللہ کا اس قدر جاہ و جلال وہاں پہ رہے گا۔ اللہ رب العزت نے اس کی منظر کشی کی ہے، اس کا منظر کھینچا ہے کہ وہ قیامت کا منظر کیسا اور میدان محشر کیسا خوفناک اور ہولناک منظر ہوگا۔ اور قرآن کا یہ انداز ہے کہ قرآن اس طریقے پر پیش کرتا ہے کہ انسان اگر غور کرے اور اگر اس کی گہرائی اور گہرائی میں جائے تو اسے ایسا محسوس ہوگا کہ یہ ساری چیزیں اس کے سامنے ہو رہی ہیں اور اس وقت وہ میدان محشر کے اندر کھڑا ہے۔ یہ قرآن کا ایک انداز ہے بیان کرنے کا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک الیوم الحق، یہ دن برحق ہے، یعنی یہ دن آ کر رہے گا۔ جو لوگ اس کے منکر ہیں، جو اس کا انکار کرتے ہیں اور آخرت کی زندگی کے منکر ہیں، وہ دھوکے کے اندر پڑے ہوں۔ یہی برحق دن ہے جو آ کر رہے گا۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، تو جو شخص چاہے وہ اپنے پروردگار کے پاس اپنا ٹھکانہ بنا لے، اس کو موقع ملا ہوا ہے۔ یہ تو دن آنے والا ہے، یہ یقینی بات ہے، اس کا انکار نہیں کر سکتے۔ یہ قیامت آئے گی، میدان محشر میں آپ کو جمع ہونا، ہم سب کو حاضر ہونا ہے۔ بس عقل مند وہ ہے کہ جو اپنے پروردگار کے پاس اپنے ٹھکانہ بنا لے، ایسے اس دنیا کے اندر اعمال کر لے کہ اللہ رب العزت کے پاس اس کا ٹھکانہ ہو اور اللہ کے عرش کے سائے میں اس کو جگہ ملے۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا انا انذرناکم عذابا قریبا۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تم کو ایک قریبی عذاب سے ڈرا دیا، خبردار کر دیا، یعنی قیامت۔ اب لوگ یہ سوال کرتے ہیں قیامت پتہ نہیں کب آئے گی، کتنی دور ہے؟ اس کو اللہ تعالیٰ نے قریبی عذاب کہا ہے، یعنی اس کو بہت قریب کہا ہے۔ جس چیز کا آنا اور جس چیز کا ہونا یقینی ہو اسے قریب سمجھنا چاہیے کہ یہ چیز ہو کر رہے گی، اس کا یقین ہے ہمیں کہ یہ چیز ہو کر رہے گی، تو ہمارا یہ یقین ہونا چاہیے کہ وہ بالکل قریب ہے، اس کو دور نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ چیز نہیں ہوگی، جب اس کا ہونا اور اس کا واقع ہونا یقینی ہے۔ اور موت تو قیامت کا دروازہ ہے کہ جب انسان کی موت آ گئی تو وہ قیامت کے دروازے کے اندر جو ہے گویا قیامت کے اندر داخل ہو گیا، اور مرنے کے بعد قبر ہی سے اس کی قیامت شروع ہو چکی ہے۔ تو مومن کے لیے سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ میری موت ہی قیامت کا دروازہ ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے تم کو ایک قریبی عذاب سے آگاہ کر دیا۔ یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ، جس دن آدمی دیکھ لے گا جو کچھ اس نے آگے بھیجا ہے۔ جو کچھ ہم کرتے ہیں، ہم اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، اپنے سر کو جھکاتے ہیں، یہ گویا ہم آگے بھیج رہے ہیں۔ جو بھی ہم اعمال کرتے ہیں وہ گویا ہم آگے بھیج رہے ہیں، چاہے اچھے یا برے اعمال۔ یوم ینظر المرء، ہر انسان دیکھ لے گا، چاہے اس اعمال کو شکل دے دی جائے گی، اس شکل کی حالت میں اس کو دیکھ لے گا، یا اس اپنے اعمال کو اپنے نام اعمال کے ذریعے سے دیکھ لے گا۔ جو دنیا کے اندر اس نے عمل کیے ہیں وہ سارے کے سارے اعمال وہ اللہ رب العزت جو ہے اس کو دکھا دیں گے۔ یہ قیامت کا دن جو ہے میدان محشر، وہ سارے اعمال اس کے سامنے ہو جائیں گے۔ جیسے کسی چیز کی ریل ہوتی ہے، پہلے زمانے میں چلتی تھی، اس کو ریورس کر دیتے تھے، گھما دیتے تھے۔ پوری زندگی کے جتنے بھی دنیا میں ہم نے عمل کیے ہیں وہ سارے ہمارے نگاہوں کے سامنے ہو جائیں گے۔ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، اور کافر کہیں گے کہ اے کاش میں مٹی ہو جاتا۔ یعنی کافر جب دیکھیں گے تو یہ تمنا کریں گے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ کافر یہ تمنا کرے گا کہ اے کاش میں پیدا ہی نہ ہوتا، اے کاش میں مٹی ہو جاتا۔ جب اللہ کے فیصلے کو سنیں گے اور اللہ رب العزت کا عدل اور انصاف جب دیکھیں گے، حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ اللہ رب العزت میدان محشر میں جب قیامت قائم ہو جائے گی، میدان محشر برپا ہوگا، تو ساری زمین کو مستوی کر دیں گے، برابر کر دیں گے، نہ کوئی نیچائی نہ اونچائی، نہ کوئی نشیب و فراز، اور ساری مخلوقات، سارے جاندار، وحشی جانور بھی سارے کے سارے موجود ہوں گے۔ وہاں اگر کسی سینگ والی بکری نے بے سینگ والی بکری کو مارا تھا، اللہ رب العزت اس کو سینگ عطا فرمائیں گے اور اس سے اس کا بدلہ دلوائیں گے۔ یہ ہے اللہ رب العزت کا انصاف۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت سارے حیوانات کو حکم دیں گے مٹی ہو جاؤ، سارے کے سارے مٹی ہو جائیں گے۔ جب کافر یہ منظر دیکھیں گے تو وہ بھی تمنا کریں گے کہ اے کاش ہم بھی مٹی ہو جاتے، یعنی یہ عذاب اور یہ سزائیں ہمیں نہ ملتی اور یہ جہنم میں ہمیں جلنا نہ پڑتا، ہم بھی مٹی ہو جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، اور کافر کہے گا کہ اے کاش میں مٹی ہو جاتا۔ اس لیے حدیث پاک میں اس قیامت کے دن کو یوم الندامہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ شرمندگی کا دن ہوگا، اور مومن کے لیے بھی شرمندگی کا دن ہوگا اور کافر کے لیے بھی شرمندگی کا دن ہوگا۔ یوم الحسرہ کہا گیا ہے کہ قیامت کو کہ یہ افسوس کا دن ہوگا، کافر بھی افسوس کرے گا اور مومن بھی افسوس کریں گے کہ اے کاش میں نے دنیا کے اندر اور دنیا کی زندگی میں اللہ رب العزت کی فرما برداری کر لی ہوتی، اپنے اعمال کو درست کر لیا ہوتا، اور میں نے دین پر مکمل عمل کر کے زندگی گزاری ہوتی، تو آج مجھے جنت میں اور بھی اعلیٰ سے اعلیٰ نعمتیں ملتی۔ تو دونوں کے لیے حسرت اور افسوس کا مقام ہوگا۔ اس لیے ہمارے اور آپ کے پاس موقع ہے، جب تک اللہ تعالیٰ نے زندگی عطا فرمائی ہے، اس زندگی کو ہم اس حال میں گزاریں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرتے رہیں، اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہیں، اور خاص طور سے معاملات کو اپنے درست فرمائیں، اور حرام کمائی سے، حرام ذریعے آمدنی سے اپنے آپ کو بچائیں، حلال کی کوشش کریں۔
کوئی بھی انسان جو ماں کے پیٹ میں رہتا ہے، اللہ رب العزت اس کی پیدائش سے پہلے اس کا رزق اسے لکھ دیتے، اللہ رب العزت وہ روزی عطا فرمائیں گے۔ اب بندے کے اوپر ہے، اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں کہ اے بندے میں تمہیں یہ رزق دینے والا ہوں، اب تمہارے اوپر ہے کہ تو اس کو حلال طریقے پر حاصل کر رہا ہے یا حرام طریقے پر حاصل کر رہا ہے، مجھے تو وہ چیز دینا ہے، میں نے یہ وعدہ کر لیا ہے، ان وعد اللہ حقا، اور اللہ کا وعدہ سچا ہوتا ہے۔ اب بندے کے اوپر ہے، بندہ چاہے تو اسے حرام طریقے پر کمائے یا حلال طریقے پر اسے حاصل کرے۔ اس لیے کوشش کریں کہ زندگی میں حلال کمانے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت نے جتنی روزی دنیا کے اندر میسر رکھی ہے، مقدر فرما رکھی ہے، وہ مل کر رہے گی، اسے کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ان آیات میں خاص طور سے اہل تقوی اور متقیوں کا ذکر فرمایا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو کافر ہوں گے، جنہوں نے کفر کی زندگی گزاری ہوگی، وہ کل قیامت کے دن حسرت کریں گے، افسوس کریں گے، اور یہ تمنا کریں گے کہ اے کاش میں مٹی ہو جاتا، میرا حساب و کتاب نہ ہوتا، اور مجھے جو ہے مٹی بنا دیا جاتا اور میں ختم ہو جاتا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ نے جو باتیں کہلوائی ہیں، اللہ مجھے بھی اور آپ سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا من فتنة المسیح الدجال وقنا من فتنة المحیا والممات یا حی یا قیوم یا ودود یا ذو العرش المجید یا فعال لما یرید۔ یا رحمن الراحمین، آپ رب العالمین ہیں، سارے جہان کے پالنے والے ہیں، آپ رحمان ہیں، بڑی بڑی خطاؤں کو معاف فرمانے والے ہیں، آپ رحیم ہیں، بار بار معاف فرمانے والے ہیں، آپ کریم ہیں، بلا استحقاق بہت ساری نعمتوں سے نوازنے والے ہیں۔ یا رحمن الراحمین، آپ نے ہمیں دین و دنیا کی بہت ساری نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ان نعمتوں کے عطا فرمانے میں آپ تنہا مالک ہیں، آپ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ یا رحمن الراحمین، جہاں آپ نے ہمیں دین و دنیا کی بہت ساری نعمتیں عطا فرمائی ہیں، وہیں ہم سب کو مغفرت کی تامہ نعمت سے بھی مالا مال فرما دیجئے۔ یا رحمن الراحمین، ہم سب کی مغفرت فرما دیجئے۔ یا رحمن الراحمین، ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، یا رحمن الراحمین ہماری توبہ کو قبول فرما لیجئے۔ یا رحمن الراحمین، ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائیے، تمام شرور و فتن سے اب سب کی حفاظت فرما لیجئے، نفس و شیطان کے مکر و فریب سے ہم سب کی حفاظت فرما لیجئے۔ یا رحمن الراحمین، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرمائیے، خصوصاً شوکت صاحب کو صحت و تندرستی عطا فرمائیے۔ یا رحمن الراحمین، صحت و تندرستی عطا فرمائیے۔ یا رحمن الراحمین، ان کے علاج میں کامیابی عطا فرمائیے اور ان کی بیماری کو صحت سے متبدل فرما دیجیے۔ یا رحمن الراحمین، ہم میں سے جن کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک باحیات ہیں، یا رحمن الراحمین ان کے صحت و تندرستی عطا فرمائیے، ان کی عمروں میں برکت عطا فرمائیے، اور ان کے سایہ عاطفت کو ہمارے سروں پر تا دیر قائم اور دائم رکھیے۔ اور ہم میں سے جن کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک اس دنیا سے رخصت ہو گئے، یا رحمن الراحمین ان کی مغفرت فرما دیجیے، امت مسلمہ کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما دیجیے۔ یا رحمن الراحمین، جن گھروں کے اندر نوجوان بچے بچیاں ہیں جو نکاح کی عمروں کو پہنچ چکے ہیں، یا رحمن الراحمین ان کے لیے مناسب شرعی جوڑے کا انتظام فرما دیجیے۔ جن شادی شدہ لوگوں کی گود اولاد سے خالی ہے، یا رحمن الراحمین انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما دیجیے۔ یا رحمن الراحمین، جب تک زندگی عطا فرمائیے، ایمان اور عمل صالح پر قائم اور دائم رکھیے، اور جب اس دنیا سے جانے کا وقت آئے، یا رحمن الراحمین ہم سب کا خاتمہ اکمل ایمان پر نصیب فرمائیے۔ یا رحمن الراحمین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما لیجیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔